یہ ہے ساؤتھ چائنا سی، چائنا کا واحد سمندری راستہ جو کہ امریکہ کے احاطے سے گھرا ہوا ہے، جیسے جاپان، ساؤتھ کوریا، فلپائن اور تائیوان وغیرہ، جو کہ کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے یہ تجارتی راستہ بلاک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس سے چائنا شدید معاشی اور انرجی کرائسس کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ چائنا اپنی ساری تجارت اسی سمندری راستے سے کرتا ہے اور اپنے آئل ریزرو کا بڑا حصہ گلف ممالک سے لیتا ہے، جو کہ اسی راستے سے چائنا آتا ہے۔ اگر امریکہ اس بحری راستے کو بند کر دیتا ہے تو چائنا کے پاس صرف 90 دن کا آئل ریزرو موجود ہوگا۔ اس کے بعد چائنا کے پاس دو راستے ہوں گے، یا تو چائنا امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دے یا ڈائریکٹ امریکہ پر حملہ کر دے۔ اگر چائنا امریکہ پر حملہ کر دیتا ہے تو یہ ساؤتھ چائنا سی شدید جنگ میں گر جائے گا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو دنیا کی اکانومی پر کیا اثر ڈالے گا۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے سے دنیا کو آپس میں ملانے کا واحد راستہ سلک روڈ تھا، جسے شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ سلک روڈ کی ٹوٹل لمبائی تقریباً 6437 کلومیٹر تھی، جو چین کے ہان خاندان کی مغرب کی طرف پھیلنے کے دوران وجود میں آئی، جس نے آج کے وسط ایشیائی ممالک افغانستان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے ساتھ ساتھ جدید دور کے ہندوستان اور جنوب میں پاکستان کے ساتھ تجارتی نیٹ ورکس کی بنیاد رکھی، جو بعد میں یورپ تک پھیل گئی۔ اس طرح وسطی ایشیا بین الاقوامی تجارت کا ایک ایسا مرکز تھا جو مشرقی اور مغربی بازاروں کو جوڑتا تھا، بے پناہ دولت کو فروغ دیتا تھا اور ثقافتی اور مذہبی روایات کو ملاتا تھا۔ سلک روڈ سے چائنا قیمتی چینی ریشم، مصالحہ جات اور دیگر اشیاء مغرب میں منتقل کرتا تھا، جبکہ چین نے سونا اور دیگر قیمتی دھاتیں، ہاتھی دانت اور شیشے کی مصنوعات مغرب سے حاصل کی۔ اس راستے کا استعمال پہلی صدی کے دوران پہلے رومن، پھر بازنطینی سلطنتوں اور چین میں تانگ خاندان کی قیادت میں عروج پر تھا، لیکن صلیبی جنگوں کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا میں منگولوں کی پیش قدمی نے تجارت کو کم کر دیا، اور آج وسطی ایشیائی ممالک اقتصادی طور پر ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے چائنا کی حکومت نے اسی سلک روڈ کے آئیڈیا سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا منصوبہ بنایا اور اسے دور حاضر کے مختلف ضرورتوں کے حساب سے ڈیزائن کیا، جو کہ براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کو آپس میں جوڑ دے گا۔ اگر چائنا کو سپر پاور سٹیٹس حاصل کرنا ہے تو اسے دنیا کی معیشت کا مرکز بننا ہوگا، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اسی کی ایک کڑی ہے۔ BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کی ایک وسیع پیشہ ورانہ ترقی اور تجارتی منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے کئی مقاصد ہیں۔ BRI منصوبہ کا ایک اہم مقصد تجارتی روابط کو توسیع دینا ہے، کہ جس میں دنیا کی منڈی میں چائنا اپنا سامان بر وقت پہنچا سکے۔ یہ پروجیکٹ مشرقی اقوام کو مغربی اقوام کے ساتھ مکمل تجارت میں آزادی اور وسعت دے گا،
جس سے چین کے تجارتی روابط یورپ اور افریقہ کے تمام ممالک سے بہتر ہو جائیں گے۔ اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا کی زیادہ تر آبادی ساؤتھ چائنا سی کے قریبی علاقوں میں رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مشرقی سائڈ پر انفراسٹرکچر بہت ڈیولپ ہے، جیسے بہترین سڑکیں، ایئرپورٹس، ہاسپٹل، اسکول وغیرہ، جبکہ مغربی حصہ کم آبادی کی وجہ سے ویران اور کم ترقی یافتہ ہے۔ اگر چائنا کو دنیا کی سپر پاور بننا ہے تو اسے اپنے پورے ملک میں انفراسٹرکچر کو بہترین کرنا ہوگا اور اپنے ہر حصے کا بہتر استعمال کرنا ہوگا۔ اسی لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے چائنا اپنے مغربی حصے کی ترقی پر زور دے رہا ہے۔ کوئی بھی ملک اکیلا ترقی تو کر سکتا ہے، لیکن اگر سپر پاور بننا ہے تو اپنے خطے کے تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور ان پر اپنا اثر و رسوخ کو بڑھانا ہوگا۔ اسی لیے چائنا اس پروجیکٹ کے ذریعے پورے خطے کے ممالک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے چائنا نے نہ صرف ہائی وے بلکہ ریلوے، انرجی پائپ لائنز، ایئرپورٹ اور بندرگاہوں کے انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ آسان بارڈر کراسنگ پر بہت کام کر رہا ہے۔ جن ممالک میں چائنا انویسٹ کرے گا تو وہاں کی حکومت پر چائنا کا انفلوئنس بڑھے گا، جس سے چائنا سپر پاور سٹیٹس کے قریب ہوتا جائے گا۔ چائنا کی حکومت BRI پروجیکٹ میں تقریباً 150 سے زائد ممالک کے مختلف سیکٹر میں 4 سے 8 ٹریلین امریکی ڈالر خرچ کرے گا، جیسے ایگریکلچر، ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر، کیمیکلز، لاجسٹکس، ٹورزم، میٹلز، ٹرانسپورٹ، انٹرٹینمنٹ اور ریئل اسٹیٹ وغیرہ۔ جب اتنے سیکٹر میں خرچ کرے گا تو اس کی اجارہ داری ان تمام سیکٹر میں برابر ہوگی اور یہ چائنا کے مرہون منت ہوں گے، جیسا کہ اب امریکہ کے ہیں۔ اگر چائنا کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے سپر پاور بننے سے نہیں روک سکتی۔ امریکہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیا امریکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا اور چائنا کو دنیا لیڈ کرنے دے گا؟ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ برکس کیا ہے یا چائنا 2049 میں کیسا ہوگا تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ If you like the content, then please press the subscribe button. See you again in the next video. Allah Hafiz.